آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے اس حکمران کی جس نے نہ صرف ایک سپر پاور کو للکارا بلکہ اپنی طاقت کے عروج پر ایک پراسرار قاتلانہ حملے میں جان بھی گنوا دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ فیصل کی۔ ذرا یہ الفاظ سنیے، یہ شاہ فیصل کے اپنے الفاظ ہیں۔ ان سے ان کے نڈر کردار اور فلسطین کے لیے ان کی گہری وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی اور سیاست کی سمت متعین کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتا ہے جس میں طاقت، اصول اور ایک ایسا فیصلہ شامل ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر رہی تھیں اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ نئے سرے سے بن رہا تھا۔ تو دیکھیے، اس وقت عرب دنیا میں دو بڑے رہنما تھے۔ ایک طرف تھے مکہ کے شریف حسین جو اصولوں پر ڈٹے رہے اور فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی برطانوی شرط ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور دوسری طرف تھے آل سعود کے عبدالعزیز جو ایک عملی سوچ رکھتے تھے۔ انہوں نے عرب کا بادشاہ بننے کے لیے برطانیہ سے ہاتھ ملا لیا اور اسی اتحاد نے جدید سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور پھر قسمت نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ بدل گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے کچھ ہی پہلے سعودی عرب کی سرزمین سے تیل کے بے تحاشا ذخائر دریافت ہوئے۔ بس پھر کیا تھا، ایک صحرائی سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن گئی۔ خیر، سلطنت تو بن گئی، مگر اب باری تھی اگلی نسل کی۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد تخت کسے ملے گا؟ یہ سوال اس لیے اہم تھا کیونکہ ان کے دو بڑے بیٹوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ فرق یہاں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ شاہ سعود اپنی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کے لیے مشہور تھے، جبکہ شہزادہ فیصل ایک انتہائی منضبط اور مالی معاملات میں بہت ذمہ دار شخصیت تھے۔ یہاں تک کہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے خود کہا تھا کہ کاش فیصل میرا وارث ہوتا، سعود نہیں۔ تو ہوا یہ کہ شاہ سعود کے دور میں ان کے بے تحاشا اخراجات اور اوپر سے تیل کی قیمتوں میں عالمی مندی نے ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ تب آخرکار پورے شاہی خاندان نے شہزادہ فیصل سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ اب جب فیصل اقتدار میں آئے تو ان کے سامنے ایک نہیں بلکہ دو بڑے چیلنجز تھے۔ ایک طرف تو ملک کو جدید دنیا کے ساتھ کھڑا کرنا تھا اور دوسری طرف قدامت پسند طبقے کی شدید مخالفت سے بھی نمٹنا تھا۔ اور انہوں نے آتے ہی ایسے اقدام کیے جو سعودی عرب میں پہلے کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ غلامی کا خاتمہ کیا، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلی بار اسکول کھلوائے، ملک میں ٹیلی ویژن متعارف کرایا اور تو اور شاہی خاندان کے شہزادوں کے وظیفے تک بند کر دیے۔ لیکن یہ اصلاحات اتنی آسان نہیں تھیں، خاص طور پر ٹیلی ویژن کی آمد پر شدید احتجاج ہوا۔ اسی احتجاج کے دوران ایک شہزادہ پولیس کی کارروائی میں مارا گیا، اور یہ واقعہ بہت اہم ہے کیونکہ یہی وہ واقعہ ہے جو آگے چل کر شاہ فیصل کے قتل کی سرکاری وجہ بنے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے شاہ فیصل کو تاریخ میں امر کر دیا اور دنیا کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ قصہ ہے 1973 کی مشہور زمانہ تیل کی پابندی کا۔ تو ہوا یوں کہ 1973 میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی اور اسے اربوں ڈالر کا اسلحہ بھیجا۔ اس بات پہ شاہ فیصل شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے امریکہ کو تیل کی فروخت پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس پابندی کا اثر کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت امریکہ اپنی ضرورت کا 80% تیل عرب ملکوں سے خریدتا تھا۔ یعنی امریکہ کی معیشت کی شہرگ ایک طرح سے عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس فیصلے کا اثر امریکہ پر بجلی بند کر گرا، معیشت بیٹھ گئی، 5 لاکھ لوگ ایک دم سے بے روزگار ہو گئے، شہروں میں بلیک آؤٹ ہونے لگے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اس سال کرسمس کی روشنیاں بھی گل ہو گئیں۔ امریکہ نے جب فوجی کارروائی کی دھمکیاں دیں تو اس کے جواب میں شاہ فیصل نے یہ تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن طاقت کی اس جنگ کی ایک قیمت تھی۔ اب کہانی اپنے سب سے المناک موڑ پر آ پہنچی ہے، یعنی شاہ فیصل کا قتل اور وہ سوالات جو آج تک جواب طلب ہیں۔ یہاں ذرا اس ٹائم لائن پر غور کیجیے۔
بھائی کا قتل ہوا 1965 میں اور قاتل نے بدلہ لیا ٹھیک 10 سال بعد 1975 میں۔ اور یہ 10 سال اس نے کہاں گزارے؟ امریکہ میں۔ یہ 10 سال کا وقفہ بدلے کی کہانی کو بہت مشکوک بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 کہانیاں آتی ہیں، ایک سرکاری کہانی جو کہتی ہے کہ یہ ایک خاندانی بدلہ تھا، اور دوسری ایک غیر سرکاری تھیوری جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ تیل کی پابندی کا ایک جیو پولیٹیکل انتقام تھا۔ دوسری تھیوری کو ماننے والے یہ نکات پیش کرتے ہیں: قاتل کا امریکہ سے آنا، بدلے میں 10 سال کی ناقابل یقین تاخیر، شاہ فیصل کے بعد سعودی پالیسی میں بڑی تبدیلی، اور پھر عرب اسرائیل تعلقات کا بہتر ہونا۔ یہ سب باتیں مل کر ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو آخر سچ کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک بھتیجے کا اپنے چچا سے لیا گیا انتقام تھا، یا اس کے پیچھے کہیں زیادہ بڑی طاقتیں اور گہری سازشیں کار فرما تھیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی شاہ فیصل کی پراسرار موت کے گرد گھومتا ہے اور ہمیں ان کی پیچیدہ میراث پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔